السلام علیکم ناظرین، میں آج ایک اور مسئلے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں اپر لیول کے اوپر کوئی ایسی خاص کرپشن نہیں ہو رہی جس کو کہتے ہیں لوٹ مار۔ کرپشن تو ہو رہی ہوگی، مجھے تو ماضی کے ادوار بھی اب یاد ہیں، یہ گزشتہ ادوار ماضی قریب کے، جس میں پہلے تو ہم لاکھوں کی کرپشن کو کہتے تھے کہ آج چلو خیر ہے، 2-4 لاکھ کھا لی۔ اس دور میں 2-4 کروڑ بھی نہیں، جہاں 2-4 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تو ہمیں حیرانی لگتی کہ اب اس کو کیا ہائی لائٹ کریں کہ تو 2-4 ارب، یعنی کہ اتنی کئی 100 ارب کی کرپشن کے جو ہم عادی ہو گئے تھے۔ تو وہاں پر جب نیوز آنی تو ہم کہتے کہ کیا مطلب ہے کہ اس کا کیا کسی نے نوٹس لینا اور کیا ہوا۔ باہر کے ہم ظاہر ہے آواز تو بلند کرتے اور خبر بھی لگاتے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ہمیں رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ موجودہ حکومت کا ہمیں اتنا تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں لوٹ مار کا بازار گرم نظر نہیں آتا۔ ہاں، تاہم موجودہ حکومت کی گرفت بھی نظر نہیں آتی۔ باہر کے یہ نظام کی کمزوری ہے جو ہم ماضی کی حکومتوں میں دیکھتے ہیں۔ باہر کے خیر یہ تمام مسئلے ایک طرف، لیکن آج میں ایک اور اہم مسئلے کی طرف وزیر اعظم صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب چونکہ امیر اور غریب کا جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میری ایک چھوٹی سی تجویز یہ ہے کہ آپ اس کو الیکشن کمیشن سے شروع کریں۔ الیکشن کمیشن سے کیسے کہ جیسے عام انتخابات ہوتے ہیں، آپ الیکشن کمیشن کے عملے کو بڑھائیں۔ ہر ضلعی سطح کے اوپر ایک الیکشن کمیشن کا دفتر ہونا چاہیے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، جیسے وہاں پر 20 MNA کی سیٹ کے لیے کھڑے ہو گئے، 4 سیٹیں ہیں، 5 سیٹیں ہیں، 7-8 MPA کی سیٹیں ہیں، یا 2 MNA کی سیٹیں ہیں، 4 MPA کی سیٹیں، جو بھی جس طرح بھی سسٹم ہے۔ اب الیکشن کمیشن ایک حد بھی مقرر کرتا ہے جو انتخابی مہم چلانے کے لیے جتنے آپ نے پیسے خرچنے ہیں اس کی وہ ایک حد مقرر کرتا ہے، جو کہ ہمیں کبھی وہ نظر نہیں آئی کہ اس حد کے اوپر کوئی کار بند بھی رہتا ہوں، صرف وہی کار بند رہتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ لہٰذا لوگ مطلب جہاں 20 لاکھ روپے حد ہوتی ہے وہاں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن پکڑنے میں ناکام ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ لہٰذا میری یہ تجویز یہ ہے کہ ہر ضلعی سطح کے اوپر الیکشن کمیشن کا دفتر بنایا جائے۔ جتنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جتنی انتخابی مہم کے نتیجے میں پیسے لگانا چاہتے ہیں، مطلب ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ کہتا ہے جی میں 20 لاکھ حد ہے، میں 10 لاکھ لگاؤں گا، تو وہ 10 لاکھ اس الیکشن کمیشن کو دے دے۔ انہی پیسوں کے اندر کوئی 20 لاکھ دینا چاہتا ہے 20 لاکھ دے دے، جتنی حد ہے جتنا کوئی دینا چاہتا ہے وہ اتنے دے۔ پھر انہی پیسوں میں الیکشن کمیشن بینرز بنوائے، انہی پیسوں کے اندر ان کے جلسے ارینج کریں، انہی پیسوں کے اندر وہ جتنا وہ کھانا دے سکتے ہیں وہ کھانا دیں، اور جگہ جلسوں کی پہلے سے انتخاب ہو جائے کہ اس جگہ پر جلسے ہوں گے، کسی اور جگہ پر جلسے نہیں ہوں گے۔ ریلیاں آپ نکال سکتے ہیں، مگر جو جلسے ہونے ہیں وہ ان مثال کے طور پہ 6 پوائنٹس ہیں، یہ 6 پوائنٹس پہ ہوں گے جلسے۔ اچھا 12 کینڈیڈیٹ ہیں، ان 6 پوائنٹس پر ہی 12 کینڈیڈیٹ کو ٹرن بائی ٹرن آپ ٹائم دیں کہ جی آپ نے صبح کرنا ہے جلسہ، یا آپ نے پیر کو کرنا ہے، منگل کو یہ کرے گا، صبح وہ کرے گا، شام کو یہ کرے گا، 2 گھنٹے بعد وہ کرے گا، سیم کرسیاں، سیم پوزیشن، سیم ٹینٹ، اللہ خیر صلاح۔ تو لہٰذا اس کے اندر یہ ہوگا کہ کوئی بھی جو با اثر اور امیر ترین طبقہ ہے وہ الیکشن
مہم کے دوران عوام پر حاوی نہیں ہو سکے گا. پھر جس نے کارکردگی دکھائی ہوگی وہی ہے. اچھا یہاں پر میں یہ ایک عرض کرتا رہوں کہ جو فلیگ ہیں، پارٹی فلیگ ہو گئے، پارٹی کے جو جھنڈے ہو گئے، اپنا بیجز ہو گئے، کیپس ہو گئیں، اس طرح کی جو پارٹی کی سطح کے اوپر جس میں اس کی تصویر نہ ہو کینڈیڈیٹ کی، چیئرمین جماعت کی یا صدر جماعت کی جو وہ تصویریں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کینڈیڈیٹ کی تصویر جس پر نہ ہو وہ پارٹی سطح کے اوپر پرنٹ بنوا کر وہ ان کو بھجوائے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن اس کی پرمیشن دے، وہ چاہے جتنے مرضی بھجوا دیں. لیکن یہ جو اخراجات والا معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن اپنے ہاتھ میں لے. اسی میں ہی پمفلیٹ بھی پرنٹ کروائے پھر وہ، اور پمفلیٹ کا ریٹ سب پہ یکساں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بھی کوئی مطلب کم یا زیادہ کوئی ہو. اور جو پمفلیٹ کے ریٹ کے جو وہ بیلٹنگ کی جائے، بیلٹنگ مطلب جو بولی جس کو باقاعدہ بولی دی جائے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے. نظام شفاف ہونا چاہیے. جب آپ اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی بھی سرمایہ دار اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گا. لہٰذا اور یہ بھی آپ شور کریں کہ جتنی رقم ہے وہ اگر کوئی 20 لاکھ کہتا ہے تو وہ 20 لاکھ کے 20 لاکھ خرچ ہونے چاہیے، اور وہ ہر چیز ریٹ ہو. مثال جیسے ٹینٹ والا ہے، ٹینٹ والے کو پتہ ہوگا جی یہ ریٹ چل رہا ہے، اس ریٹ کے اوپر میں نے دی ہیں تمبو کناتے، کرسیاں، یہ وہ. کھانا ہے تو کھانے والا ہوٹل وہاں موجود ہے، وہ تو اس نے مطلب اس سے بات کرنی ہے، اور الیکشن کمیشن نے صرف میڈیاٹرس کا کردار ادا کرنا ہے نا. تو لہٰذا یہ مجھے تو واحد ایک حل ایسا نظر آتا ہے جو آپ اخراجات کو کنٹرول کر سکیں. کسی بھی امیر جو طبقہ ہے وہ بے تحاشا پیسے خرچ کرتا ہے، تو لہٰذا اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ضلعی سطح کے اوپر ختم کر کے، تو پھر یہ جو ہے جو مڈل طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ پھر آگے آئے گا، اور جو ملک کی جو سمت ہے وہ اس کو سمجھے گا، اور ترقی کی راہ کے اوپر جو اگر ملک گامزن ہے تو اسے ڈی ٹریک نہیں کرے گا. پھر پارٹیاں بھی اتنی اثر و رسوخ نہیں رکھیں گی. یہ ساری چیزیں ہیں مطلب اگر آپ اس پہ غور کریں تو اور بھی اصلاحات کریں، لیکن یہ جو اس طرف بھی آپ توجہ دیں. تھینک یو ویری مچ.